محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بچپن ہی سے پولیو کا شکار تھا اور دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ گاؤں کے لوگ اور رشتہ دار بھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ روزانہ اپنی ٹوٹی ہوئی ویل چیئر پر کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسکول جاتا۔ میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ آنے والا تھا اور پورا گاؤں چوپال میں جمع تھا جب ماسٹر جی نے پوزیشن ہولڈر کے ناموں کا اعلان شروع کیا تو پہلی پوزیشن پر میرا نام سن کر سب حیران رہ گئے۔ لیکن تبھی ایک کالی سرکاری گاڑی وہاں آ کر رکی، جس میں سے میں اپنے پاؤں کے بل پر چارپائی سے نیچے اترا تھا۔ آنکھوں میں بچوں کی آواز سن کر چمک آ گئی تھی۔ پورا دن اکیلے تنہا کمرے میں کاٹنے کے بعد میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں کچھ وقت ایسے لوگوں کے درمیان گزاروں جو مکمل اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن جتنا میری ذات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، مجھے اپنا آپ قید کرنے پر وہ باتیں مجبور کر دیتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آیا، سامنے ہی گلی کے بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میرا دل کیا میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن میں بے بس تھا۔ میرے پاس پاؤں تھے، لیکن وہ پولیو کے باعث نکارہ تھے۔ ابھی میں کچھ کہتا یا کچھ کرتا، اچانک ہی ایک لڑکے نے زور سے شاٹ مارا تھا جو میرے چہرے پر لگتے لگتے بچا تھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سب ہنسنا شروع ہو گئے تھے، اور امجد جو میرے پڑوس میں رہتا تھا مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، اسلم لنگڑا آ گیا ہے، اس کو ہم کیپٹن بنا دیتے ہیں، بیٹھ کر ہاتھ تو اٹھا ہی لے گا، ویسے بھی نکارہ انسان ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کہکہ لگایا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں نے بامشکل اپنا آپ سنبھالا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے دہلیز سے نیچے آ گیا تھا۔ مجھے کیپٹن بنایا جا رہا تھا۔ میں اس میں بھی خوش تھا۔ چلو کچھ دیر کے لیے ہی میں اپنی مایوسی بھول کر ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک لڑکے نے جان بوجھ کر میرے کندھے پر زور سے بیٹھ مارا تھا۔ میں بے ساختہ زمین پر چت گر گیا تھا۔ سر پر کافی چوٹ آ گئی تھی، آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، نظروں کے سامنے اندھیرا، اور اگلے ہی لمحے بچوں کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میرے اعصاب بحال ہوئے، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے۔ امجد مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لنگڑے، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ کھیل سکے۔ تجھے کیا لگا میں نے اگر کہہ دیا ہے کہ کیپٹن بنا دیں تو کیا تو ہماری ٹیم کا کیپٹن بن جائے گا؟ تیری شکل ہے کیپٹن بننے والی، تو صرف اور صرف ویل چیئر پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ سکتا ہے۔ تیری یہ اوقات ہے۔ آئندہ کے بعد اگر تو نے اس طرف دیکھا بھی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، چل جا یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک اور دفعہ میرے کندھے پر زور سے بیٹھ مارا تھا، جبکہ اس بار درد سے میری کرا نکل گئی تھی۔ ابھی میں جواب دیتا جب امجد کے بابا نے اس کی کن پٹی پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور اس کے کان کو مروڑتے ہوئے بولے، شرم نہیں آتی؟ اپنے سے کمتر انسان پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ گھبرا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، بابا جان، یہ بلا وجہ گالی دے رہا تھا، ہم نے اس کو کھلانے سے منع کیا تو یہ آپ کو بھی گالی دینے لگا تھا، اس لیے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تھا تو سب زور سے سر ہاں میں ہلانے لگے تھے، جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں راشد انکل، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں گالی نہیں دیتا ہوں۔ میری اماں کہتی ہیں گالی دینے والے کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے گالی دینے سے۔ آپ کے بیٹے نے غلط بیانی کی ہے۔ میں مزید کچھ کہتا جب امجد مجھے مارنے کو لپکا تھا اور اس کا باپ اس کو تھام کر بولا، گھر چل، تیری ماں بلا رہی ہے، اور بیٹا معاف کرنا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر معذرت کی تھی اور اسے گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ پورے گاؤں کو لگتا تھا
کہ میں اگر اپنے منہ سے بد دعا نکال دوں گا تو ان کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن آج تک میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی تھی۔ میں بھلا کسی کو بد دعا دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میں چپ چاپ ہاتھوں کے بل خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر واپس گھر کے اندر لے آیا تھا اور اپنی چارپائی پر اچھل کر بیٹھ گیا تھا۔ دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک انسان جو اپنے حالات سے پہلے ہی مجبور ہو، اسے اس طرح مذاق کی زد میں لایا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں آج کل اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین کو کون سی آپ کی ادا ناپسند آئے اور آپ کو وہی تکلیف ہو جائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے کبھی کسی کی ذات کو اس طرح سے مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کچن سے اماں باہر آئی تھی، ہاتھ میں روٹی سالن کی ٹرے تھی، میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، میں نے کل بھی تمہیں سمجھایا تھا، اپنا دن پڑھائی میں لگاؤ، یہ دنیاوی کھیل کود چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹرنی صاحبہ بتا رہی تھی کہ یہ مرد ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پیسہ چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے ابھی فراز کی بیٹی آیت نے ضلع میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور گورنمنٹ نے اسے لاکھ سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ اگر تم اس طرح ضلع میں ٹاپ کرتے ہو، ہم گورنمنٹ سے تمہارے علاج کی درخواست کریں گے اور گورنمنٹ اپنا نام بنانے کے لیے ہی تمہارا علاج کروائے گی۔ اس لیے میری بات کو سمجھو، یہ کھیل کود، دنیا کا دباؤ پیچھے چھوڑ کر اپنے آنے والے کل کو بہتر بناؤ۔ اگر آج تم ان لوگوں کی باتوں کو سوچ سوچ کر خود کو اذیت دیتے رہو گے، جب وہ سب کامیاب ہو جائیں گے اور تم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے، تب تمہیں بہت افسوس ہوگا کہ کاش میں دنیا کے ڈر سے اس طرح چھپ کر نہ بیٹھتا، بلکہ اپنے لیے کھڑا ہوتا، اپنی تعلیم کو مکمل کرتا اور اپنا علاج کرواتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارا مکمل علاج ہو جائے گا، لیکن ہاں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو بدل سکو، گاؤں کے نظام کو بدل سکو، تبدیل کر سکو گے، لوگوں کو شعور دے سکو۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے تمہیں تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں بالکل خاموش تھا، اسکول کا وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے لہرایا تھا۔ کلاس روم مکمل سناٹے میں تھی، استاد صاحب بورڈ پر پڑھا رہے تھے، سب کی نظریں وہیں پر ٹکی ہوئی تھی، جب اچانک استاد صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ اسلم، اب تم یہاں آؤ اور بورڈ پر لکھ کر سوال کو حل کرو۔ میں فوراً اپنی ویل چیئر لے کر اس طرف بڑھا تھا جب پیچھے سے اچانک ہنسنے کی آوازیں آئی تھیں اور کچھ آوازیں اٹھی تھیں، سر اس کا ہاتھ نہیں پہنچے گا، سر یہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ارے یہ تو اسلم لنگڑا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کسی اور کو بلائیں، ہم سب کا فیوچر آپ برباد کریں گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، گویا خنجر تھے جو میرے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ استاد صاحب اس وقت تمام طلباء کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میری خاموشی سے نچلے حصے میں اپنا ہی سوال حل کیا تھا اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ ہاں میری تعریف ضرور ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی شرمندگی پیدا ہو گئی تھی، ایک ایسی شرمندگی کہ پورا دن میں اپنی نظر نہیں اٹھا پایا تھا۔ بریک ٹائم پر بھی لڑکے میری ذات کا مذاق بنا رہے تھے، اسلم لنگڑا جس سکول آیا ہے، اب ہمارا کیا اس سکول لنگڑوں کے لیے بھی تعلیم فراہم کرے گا؟ اسے پاگل خانے بھیجو، اس کی وہیں پر جگہ ہے، ایسے عجیب بچے وہیں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ الفاظ مجھے اندر تک چبھے تھے، اور اس دن تھا کہ میں دوبارہ سکول بھی نہیں گیا تھا۔ آج مجھے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اماں نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں فوراً ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے تم سکول کے ان آوارہ لڑکوں کی باتیں یاد کر کے پریشان ہو رہے ہو،
لیکن یاد کرو جب کچھ سال بعد تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگے، تمہارے پاس ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا گھر اور ایک اچھی زندگی ہوگی، تب کیا تمہیں وہ لڑکے اس طرح بول پائیں گے؟ تم دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتے ہو، ان معصوم پھولوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن بن سکتے ہو، لیکن جب تک تم ہمت نہیں کرو گے تم خود پیچھے رہ جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ابھی بولو میں ابھی ماسٹر سے بات کرتی ہوں، تمہارا داخلہ واپس اسکول میں ہو جائے گا۔ تمہارے آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن تمہاری طرف سے کوئی رسپانس نہ دیکھ میں نے انہیں منع کر دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں ڈانٹ کر سکول بھیج دیتی تاکہ آج تم اس طرح دوسرے بچوں سے ذلیل ہو کر نہیں آتے، بلکہ انہیں ذلیل کر کے آتے۔ تمہارے پاس اگر پاؤں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، تمہارے پاس منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، زبان دی ہے، صرف ٹانگیں ہی تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء تمہارے اندر بھی پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے تم فائدہ حاصل کرو۔ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے اور تم ان سب چیزوں میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، تو کیا اس چیز کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے منہ پھیر لو گے؟ امی کی بات پر میں نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ ان کی بات یہ مجھے اندر تک بے چین کر گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ ٹانگوں کی معذوری کی وجہ سے میں کبھی بھی اپنے وجود پر دھیان نہیں دے پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اوپری جسم بالکل مضبوط بنایا تھا، میرا دماغ تیز تھا، میرے سونگھنے کی حساسیت تیز تھی، سننے کی صلاحیت تھی، کھانے کی صلاحیت تھی، بولنے کی صلاحیت تھی، دیکھنے کی صلاحیت تھی، سمجھنے کی صلاحیت تھی، لکھنے کی صلاحیت تھی، تو بھلا میں کیوں ٹانگوں کو لے کر ہمیشہ روتا رہتا تھا؟ آج امی کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب بس بہت ہو چکا، میں اپنی تعلیم بھی پوری کروں گا اور اپنا آپ سب کے سامنے پورے وقار کے ساتھ پیش کروں گا۔ میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کروں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلے دن ہی امی جان نے ماسٹر صاحب سے میرے لیے بات چیت کی تھی اور مجھے اگلی جماعت میں داخلہ مل گیا تھا۔ حالانکہ ابھی میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، مگر امی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھے 9ویں جماعت میں ایڈمیشن ملا تھا۔ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، لیکن میں نے خود میں ہمت پیدا کی تھی کہ جب تک انسان خود ہمت نہیں کرتا وہ کسی بھی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلے دن امی نے ہی مجھے اسکول جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ جس وقت وہ مجھے یونیفارم پہنا رہی تھی میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ دل و دماغ میں یہی خیالات رقص کر رہے تھے، کیا واقعہ آج کا دن میرے لیے بہتر ہوگا؟ کیا واقعہ ہی وہ بچے میری ذات کا مذاق نہیں بنائیں گے؟ امی نے جب میرے بال بنائے تو میں بے اختیار گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایک انسان جو 6 مہینے سے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھا ہو اور اسے اب 6 مہینے بعد ایک ایسی دنیا میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہو جہاں صرف اور صرف اسے اپنی ذات کی توہین نظر آ رہی ہو، وہ ایسے ہی گھبراتا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امی نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، تمہیں اس دنیا کے نظام کو بدلنا ہے۔ پولیو کے شکار بچے جو اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، تمہیں ان بچوں کا سہارا بننا ہے۔ تمہیں صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی، تمہیں اس برے نظام کو بدلنا ہے۔ تمہیں اپنی زبان کا استعمال کر کے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ کسی کی ذات کا مذاق اڑا کر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ خود کو عظیم ثابت کرنے کے لیے یا اپنا غصہ نکالنے کے لیے کبھی بھی آپ کسی کی ذات کی توہین نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ بتانا ہے اگر تم ڈرتے رہے تم اسی طرح ایک دن مر کر ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا نام لینے والا بھی کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا میں تمہارا نام موجود رہے۔ امی کی بات سن کر
نہ جانے کہاں سے مجھ میں ہمت آ گئی تھی اور میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ امی جان نے میرا بستہ میری ویل چیئر پر رکھا تھا۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ جائیں گی، مگر وہ مجھے دروازے سے باہر کرتے ہوئے بولی، آج کا سفر تم اکیلے کرو۔ میں ہمیشہ تمہیں اسکول چھوڑنے کے لیے گئی ہوں، لیکن آج تم اپنی مدد آپ اسکول جاؤ گے۔ جب تم محنت کرو گے، لوگوں کا سامنا کرو گے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو گے، تب تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر پائے، یاد رکھنا تم ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ امی جان کی بات سن کر میری آنکھوں میں واقعی روشنی چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ ماں دنیا کی پہلی وہ درسگاہ ہوتی ہے جو اولاد کو سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور وہ مائیں جو اولاد کو سیدھی راہ دکھانے کی بجائے اس کی ذات کو مجروح کریں، وہ اولاد کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتی۔ میں اپنے ویل چیئر اپنے ہاتھوں سے چلاتا ہوا راستہ عبور کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض میرے پاؤں کو ناکارہ بنایا تھا، لیکن میرے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میں اپنا تمام تر کام اپنے بازوؤں کے زور پر ہی کرتا تھا۔ میں جیسے ہی بیچ میدان میں پہنچا، میرا دماغ اب خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ سامنے کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ اب میں یہاں سے اپنے ٹائر کیسے کھسکاؤں؟ میرے ہاتھ بھی خراب ہو جائیں گے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا جب اچانک کسی نے میری ویل چیئر کو دھکا دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امجد کے بابا راشد انکل تھے۔ وہ مجھے اس کیچڑ سے نکالتے ہوئے بولے، بیٹا معاف کرنا، اس دن میرے بیٹے نے بلا وجہ تمہیں تکلیف پہنچائی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ جبکہ میں نے ان کی بات پر کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے ٹائر چلاتا چلاتا اسکول کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ اسکول کا سٹاف بہت اچھا تھا، شاید میری ماں کی وجہ سے۔ اس بات سے میں ناواقف تھا، گارڈ انکل نے ہی میری ویل چیئر کو کلاس روم تک پہنچا دیا تھا، اور آج میں 9ویں جماعت میں بیٹھنے والا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں پر کافی لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے، سب اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، مجھے لگا تھا وہ سب ہنسنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اچانک سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور میرے لیے تالیاں بجانے لگے تھے، جبکہ میں نے سب کو حیرت سے دیکھا تھا۔ شاید یہ کلاس میری پچھلی کلاس کی نسبت تھوڑی مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکے اور لڑکیاں دیکھنے میں کافی اچھے تھے۔ ایک لڑکا میرے پاس چلا آیا تھا اور میری ویل چیئر کو لے کر اس نے ایک ڈیسک کے سامنے رکھا تھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، تم سب کر سکتے ہو، بس حوصلہ نہیں ہارنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے اور اپنا نام بنانا ہے۔ تم لنگڑے ہو، معذور ہو یا پولیو کے شکار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑے گا جب تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہاری پہچان سے اپنا کام کروایا کریں گے، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تب دیواروں پر بھی تمہارا نام ہوگا۔ تمہیں اتنی محنت کرنی ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا، بس امی جیسے جملے بول کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ اس کلاس کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہاں کوئی میری ذات کا مذاق نہیں بنا رہا تھا، کوئی مجھے ایسی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، بلکہ سب چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر مجھے سراہ رہے تھے۔ یہ سب اچانک سے تبدیل کیسے ہو گیا، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا اور 12 بجے اسکول سے چھٹی کے بعد کلاس کا ایک لڑکا مجھے باہر لے آیا تھا۔ میں ان سب کے رویے پر حیران تھا، اچانک سے پوری کلاس اتنی عزت کیوں دے رہی تھی۔ میں اسلم لنگڑا تھا، لوگ مجھے اسی نام سے بلاتے تھے، لیکن یہ کلاس ایسی کیوں نہیں تھی۔ اس نے مجھے آدھے راستے تک چھوڑا اور باقی کا راستہ میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے پورا کر آیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر لوٹ کر آیا، امی دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ
کہتا آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے تھاما تھا اور میری ویل چیئر کو اندر کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، کیسا رہا پھر آج کا دن؟ امید ہے میرا بیٹا اب بہت دل لگا کر پڑھے گا۔ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی آپ میرے پیچھے سے سکول گئی تھی؟ آپ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتانا، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ کلاس کا ماحول تبدیل تھا، سب بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، اتنی محبت سے مل جل رہے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ کلاس پہلی کلاس کی نسبت بہت الگ ہے، یہاں پر سب لڑکیاں بھی اچھی ہیں اور لڑکے بہت مدد کرنے والے ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسکول کا ماحول میرے لیے اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ امی کچھ نہیں بولی تھی، بس مسکراتے ہوئے میری کتابیں اور کام دیکھنے لگی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا اور پھر میں پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد باہر سے کرکٹ کھیلنے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے مچلا تھا، دل کیا میں بھی باہر چلا جاؤں، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، اگر آج میں کھیل کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی کو ترجیح دوں گا، کل کو میں ہر کام کر سکوں گا۔ اس لیے میں چپ چاپ کیمسٹری کے اس نومیریکل کو حل کرنے لگا تھا جو آج ٹیچر نے بورڈ پر کروایا تھا۔ ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے تھے، کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے سر پر نہیں ڈالتے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں نے پڑھائی کی تھی، پھر میرا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بے شک میرے پاؤں میں پولیو تھا، مگر اس کے باوجود میں بہت جلد تھک جاتا تھا، شاید کمزوری کی وجہ سے۔ میں ابھی سویا تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے ہوا دے رہا ہے۔ میری آنکھ فوراً سے کھل گئی تھی، سامنے امی کھڑی ہوئی مجھے ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا تھا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سو جائیں، کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ جبکہ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے بولی، کب سے میرا بچہ پڑھ رہا تھا، کیا اب میں اسے پیار بھی نہیں کر سکتی؟ مجھے تم پر لاڈ آ رہا تھا، جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ میرے باپ کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا۔ میری ذمہ داری میری ماں پر ہی تھی، کہنے کو وہ بالکل جوان تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حالانکہ میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میں پاؤں سے معذور تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ماں اپنی اولاد کا درد سمجھتی ہے، لیکن جو مائیں اپنی اولاد کا درد نہیں سمجھتی، ان کو انسان نہیں ایک مجسمہ سمجھتی ہیں، جو دل میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اولاد اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کے ادا کیے ہوئے جملے اس کی ذات کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جملے اولاد کو واپس اس کے قدموں پر کھڑا بھی کر سکتی ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب میں بیدار ہوا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کس وقت اٹھا ہوں۔ مجھے لگا شاید صبح ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو مجھے حیرانگی ہوئی تھی، میں اتنی دیر تک کیسے سو گیا، ورنہ عموماً مجھے اتنی لمبی نیند نہیں آتی تھی۔ میں کمرے سے ہاتھوں کے بل باہر آیا، صحن میں ہی امی بیٹھی رات کی روٹیاں بنا رہی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ فوراً بولی، کیا ہو گیا تھا آج تم اتنا سو گئے؟ میں نے سوچا اٹھاتی نہیں ہوں، مگر اتنا بھی کون سوتا ہے، اب تمہیں رات بھر نیند نہیں آئے گی؟ جبکہ میں حیرت سے بولا، امی جان میں خود حیران، شاید آج بہت پرسکون نیند آئی ہے، ورنہ ہر وقت میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ کرتا بھی نہیں ہوں، آگے کیا ہوگا؟ شاید اب زندگی اپنی رفتار سنبھال رہی ہے، اس لیے میں بھی ٹھیک ہو رہا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں کھانا کھا کر پھر پڑھنے بیٹھ جاؤں گا۔ جبکہ امی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ چلی جائے گی اور پھر صبح کے 4 بجے آتی ہے۔ ان لائٹ والوں نے بڑا جینا حرام کیا ہوا ہے، میری جان تم کیسے پڑھو گی؟
میں نے موم بتی کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور ہلکا سا مسکرایا تھا۔ امی منع کرنا چاہتی تھی لیکن میرا جذبہ دیکھ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ میری ماں کی سب سے اچھی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے انکار نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی چیز میرے لیے نامناسب ہو اسے بیٹھ کر سمجھاتی تھی، لیکن تب بھی انکار نہیں کرتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ایک دفعہ کر لو، اگر تمہارا دل بھر جائے تو اسے وہیں چھوڑ دینا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تھا اور امی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ چلی گئی تھی۔ اس وقت تک میں سو جاتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ رات کو لائٹ نہیں ہوتی۔ میں چپ چاپ موم بتی جلائی تھی اور پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ گرمی کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن میں نے بالکل بھی امی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی سو رہی تھی، میں کبھی کتاب اٹھا کر انہیں ہوا جھر دیتا، کبھی پڑھائی میں مشغول رہتا۔ تقریباً رات 11 بجے تک میں نے اپنی پڑھائی کی اور پھر ہمیشہ کی طرح میرا سر بھاری ہو گیا تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بیڈ پر کب گرا اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ امی نے ہی مجھے جگایا تھا کہ اسکول کا وقت ہو چکا ہے۔ میں آج خود اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر رہا تھا۔ امی جب میرے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں آئی، مجھے مکمل تیار دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کل میں بہت زیادہ اداس اور الجھا ہوا تھا، لیکن آج میں بہت پر اعتماد اور خوش تھا۔ امی نے ہی مجھے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، حالانکہ کھانا کھانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ان کا کہنا تھا کہ مجھے تمہیں کھانا کھلا کر بہت سکون ملتا ہے۔ کھانا وغیرہ تناول کر کے میں نے اپنی کتابیں لی تھی اور چپ چاپ اسکول کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج میرا دل کیا تھا کہ میں امی سے بولوں آپ مجھے اسکول تک چھوڑائیں، مگر میں چپ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا جب اچانک میرے راستے میں امجد آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آوارہ دوست بھی موجود تھے۔ میں کچھ کہتا جب اچانک امجد میرے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میری ویل چیئر بری طرح لڑکھڑا گئی تھی، لیکن بر وقت سنبھالنے کے باعث میں بچ گیا تھا، ورنہ ابھی میں منہ کے بل گرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم میرے باپ کو میرے خلاف کر رہے ہو، آخر تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ سب کر کے بلا وجہ انہوں نے مجھے کل رات بھی تمہاری وجہ سے مارا پیٹا ہے کہ وہ لنگڑا ہو کر سکول جا رہا ہے اور میں صحیح ہو کر پڑھائی سے بھاگ رہا ہوں۔ بہت شوق آیا ہوا ہے تمہیں پڑھنے لکھنے کا۔ اس کی بات سن کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ 3 تھے اور ان کے ہاتھ میں بیٹ بھی موجود تھا۔ کیا یہ تینوں مجھے ماریں گے؟ یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بے شک مجھ میں اعتماد آ گیا تھا، لیکن میں اب بھی کمزور تھا اور یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری ماں بھی مجھے طعنے دیتی ہے، کہتی ہے میں صرف دن بدن موٹا ہوتا چلا جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ پڑھائی میں آگے ہوں نہ کام میں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر میرے باپ نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا، سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے میں حیرت سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور سکول کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دیر کافی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اب مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید خاموشی سے بیت گئے تھے۔ آج میری زندگی کی سب سے تلخ دوپہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ لکھ رہا تھا جب اچانک مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اماں کام سے آ گئی ہوں گی۔ دراصل میری اماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچا کر کے
ہمارے گھر کا گزارا کرتی تھی اور ساتھ میں سلائی بھی کرتی تھی، جس سے حالات کافی بہتر تھے۔ ابھی میں کچھ کہتا جب کمرے کا دروازہ کھول کر امجد اندر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھے زور زور سے 2 تھپڑ اور 2 مکے پیٹ پر رسید کر دیے اور میرے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اسی طرح میرے باپ نے کل رات مجھے مارا پیٹا ہے۔ میری ماں نے مجھے خوب کوسا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو لنگڑا ہے نا، گھر میں تجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، کیوں میری زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ آج میں تجھے ختم کر کے ہی دم لوں گا، نہ تو رہے گا اور نہ میرے باپ مجھے تیرا نام لے کر ذلیل و رسوا کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ میری اماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو میرے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ جبکہ وہ ایک بار پھر میرے پیٹ میں لات رسید کرتے ہوئے بولا، یہ سب میرے ماں باپ کا دل و دماغ خراب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آج تو مجھ سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا لیا تھا۔ ابھی وہ گلدان میرے سر پر مارتا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ہم دونوں ہی کمرے کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تو اگلا لمحہ میرے لیے سکون کا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، میری اماں کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر امجد کے ہاتھ سے گلدان لے کر ایک طرف رکھا تھا اور امجد کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تھی، پاگل ہو تم، یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ تو میرے بیٹے کے ساتھ وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن امی نے اسے اب پکڑ لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، آنٹی آپ کا بیٹا بہت برا انسان ہے، وہ میرے باپ سے ملتا ہے اور انہیں میرے خلاف کرتا ہے، اور بابا امی دونوں مجھے رات کو مارتے ہیں، کل رات بھی اس کی وجہ سے مجھے مار لگی۔ اس کی بات سن کر امی فوراً سے بولی، تو کیا تم میرے بیٹے کے سر پر گلدان مارو گی؟ یقیناً تم نے اس کا ہاتھ بھی اٹھایا ہوگا اس پر۔ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، تمہیں پتہ ہے تم کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے تھے، قتل کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بہت ہی بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ جبکہ میری امی بولی، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اگر آج میں نے تمہیں معاف کر دیا تو کل تم دوبارہ میرے بیٹے کے ساتھ یہی سب کچھ کرو گی۔ آخر اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور تم اس سے اتنے زیادہ جیلس ہوتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز معاف کر دے۔ جبکہ میری امی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آج میں تمہیں کچھ باتیں سمجھاتی ہوں جو تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تم کہتے ہو تمہارے ماں باپ تمہیں مارتے پیٹتے ہیں، کیا تم نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا تم نے ان کے جذبات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن جب اولاد سرکشی پر اتر آئے تو ماں باپ کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ میرے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے پڑھائی نہیں کر سکتے؟ میرا بیٹا بھی پڑھائی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھائی تم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرو؟ مگر اپنے لیے تو کرو۔ کچھ وقت کے بعد جب تم جوان ہو جاؤ گے، تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہارے بال بچے ہوں گے، اور تمہارے پاس اگر تعلیم نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ وہ فوراً سے بولا، میرے بابا کی دکان ہے، میں وہیں پر بیٹھوں گا۔ جبکہ میری ماں بولی، بے شک تمہارے باپ کی دکان ہے، تم اس پر بیٹھ کر کام کرو گے، لیکن وہاں پر کام کرنے کے لیے بھی تمہیں تعلیم چاہیے ہوگی۔ اگر تمہارے پاس تعلیم نہ ہوئی اور تمہارے کسی نوکر کے پاس تعلیم ہوئی تو تمہارا باپ اس نوکر کو تم پر ترجیح دے گا، تب بھی کیا تم اس نوکر کا قتل کرو گے؟ قتل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا،
اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو مارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، ایک وقت بات یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت تا حیات قائم رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ دے دیں گے تب کبھی کچھ بھی ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اور ہمیشہ کا مطلب ہے ساری زندگی۔ اگر تمہیں جہنم مل گئی تب تم کیا کرو گے؟ ساری زندگی کیا ایندھن کی آگ میں جلتے رہو گے؟ جنت کے خوبصورت باغات، وہاں کے پھل، خوبصورت نظارے نہیں دیکھو گے؟ وہ بے حد شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میری امی مزید بولی، اپنے ماں باپ کے لیے نہ صحیح، اپنے اچھے مستقبل کے لیے پڑھائی لکھائی کر لو۔ تمہیں کسی بھی طرح کا کاروبار کرنا ہو، تمہارے پاس تعلیم ہونا بے حد ضروری ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے امیدیں لگا رہے ہیں تو تم ان کی امید کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ میرے باپ کی بات سن کر اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اور امی سے معافی مانگی تھی اور گھر سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی امی فوراً میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ میرے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا میں تو جیتے جی ہی مر جاتی۔ میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ تمہاری ماں میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارے وجود پر کفن کو دیکھنے کی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی، جبکہ میں نے بھی ان کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے اور آج میرا 9ویں جماعت کا پہلا امتحان تھا۔ مجھے اپنے اسکول کی بجائے دوسرے اسکول پیپر دینے جانا پڑا تھا، کیونکہ بورڈ کے امتحانات تھے۔ امی ہی مجھے چھوڑنے کے لیے گئیں۔ سینٹر کے باہر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں کسی جگہ پر الجھتا میں فوراً آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا نام پکارتا، پھر اور امی کو یاد کر کے لکھنا شروع کر دیتا۔ میں نے زیادہ تر مٹیریل اپنے پاس سے لکھا تھا۔ زندگی کی جتنی بھی اونچ نیچ میری ماں نے دیکھی تھی اور اب اس نے وہ سب کچھ مجھے سمجھایا اور سکھائی تھی۔ میں نے سب چیزوں کو سمجھ کر آج اپنے امتحان کو دے رہا تھا۔ مجھے آگے اپنا ایک خوبصورت مستقبل نظر آ رہا تھا، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ اگر اس مستقبل میں ذرا برابر بھی دراڑ آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ میں بس پاس ہو جاؤں۔ 3 گھنٹے کا پیپر میں نے آدھے گھنٹے پہلے مکمل کر لیا، مگر اس کے باوجود میں نے پیپر ایگزامینر کو نہیں دیا تھا، بلکہ اچھی طرح پیپر کو آگے پیچھے سے دیکھنے لگ گیا تھا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے لکھی ہوئی تھی۔ میں جب سینٹرل سے باہر آیا تو میری امی میرے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ دنیا میں ماں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص کر ساتھ دینے والی ماں کا ہونا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب چلی آئی میں نے فوراً ان کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت راحت محسوس ہوئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرے سارے پیپر بہت اچھے سے ہو گئے تھے۔ مجھے اب اپنے نتیجے کا انتظار تھا۔ 10ویں جماعت کا کورس لے کر میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اتفاق سے میں نے ضلع میں 9ویں جماعت میں ٹاپ کر لیا تھا۔ سب نے میری بہت زیادہ تعریفیں کی تھیں، لیکن اصل 10ویں جماعت کے امتحان کا پاس ہونا تھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ میری 9ویں کی کامیابی نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دے دیا تھا۔ مجھے اب کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا، بس مجھے اچھا پڑھنا لکھنا تھا اور اچھے پیپر دے کر پاس ہونا تھا۔ میری ماں بھی میرے ساتھ اکثر رات بھر بیٹھ کر وقت گزارتی تھی۔ ان کا کہنا تھا میں سو جاؤں اور میرا بیٹا جاگتا رہے۔ میں ایسی ماں نہیں ہوں، جبکہ میں نے ان کو منع کرتا تھا کہ آپ میری وجہ سے بے سکون نہ ہوا کریں۔ آپ کا سونا بے حد ضروری ہے، آپ کو صبح کام پر بھی جانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ میری بات کو نہیں سنتی تھی۔ آخر ماں تھی، ماں بھلا اپنی اولاد کو کب اکیلے چھوڑتی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا۔ 10ویں کے پیپر بھی شروع ہو گئے۔ یہ سینٹر تھوڑا سا دور پڑا تھا،
مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، لیکن یہ سب آرام سے مینج ہو رہا تھا کیونکہ میری ماں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وقت نہ کبھی ایک جیسا رہا ہے اور نہ کبھی ایک جیسا رہ پائے گا۔ میرے سارے پیپرز بہت ہی اچھے ہو گئے تھے اور 10ویں کا امتحان مکمل ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنے رزلٹ کا انتظار تھا۔ جو بچے ضلع میں اچھے نمبر لاتے تھے ان کا رزلٹ بھری پنچایت کے سامنے بتایا جاتا تھا تاکہ پنچایت کے سربراہ اس بچے کو تحفہ دے سکیں، اور میں گورنمنٹ میں بھی اس بچے کا نام آ سکے۔ مجھے امید تھی شاید میرا نام یہاں آ جائے، لیکن میں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھا بھی لیا تھا اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں مایوس نہیں ہوں گا اور میں کالج میں بھی داخلہ لے لوں گا۔ جیسے جیسے انسان پڑھتا ہے اس میں اعتماد آ جاتا ہے، اور یہی حال میرا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 ماہ بعد زندگی نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب میری ماں آئی تھی اور مجھے ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے بولی، تمہیں پنچایت میں بلایا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے۔ جبکہ میں پریشان سا وہاں جا پہنچا تھا۔ گاؤں کے لوگ کافی لوگ آئے ہوئے تھے، میرے کلاس کے بچے بھی موجود تھے۔ ماسٹر صاحب اب کھڑے ہو کر پوزیشن ہولڈر کا نام لے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ اس بچے نے ہمارے گاؤں کا نام بہت روشن کر دیا ہے۔ شہر بھر میں اس بچے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے ہم سب کو فخر سے سر بلند کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس نے محض گاؤں میں ہی نہیں بلکہ شہر میں موجود تمام طلباء کو سخت ٹکر دی ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس کا نام ہے اسلم مبین، ایک معذور بچہ جس نے آج ہم سب کو ایک نئی مثال قائم کر کے دی ہے۔ میرا نام بلند ہوتے ہی پنچایت میں شور ہونا شروع ہو گیا۔ سب تالیاں بجانے لگے جبکہ میں حیران ہو کر سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اپنا کوئی جذبہ ظاہر کرتا جب اچانک سرکاری گاڑیوں کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ سب ایک ساتھ پلٹے تھے جب میری ویل چیئر سے تھوڑا دور 3 کالی گاڑیاں رکی تھیں، اور اس میں سے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے صوبے کے صدر اترے تھے، اور ان کو دیکھتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ تعلیمی ادارے کے کافی سارے لوگ موجود تھے۔ قریب آتے انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے خوب ساری دعائیں دی تھیں۔ میرے ہاتھ میں 50 لاکھ کا چیک تھما دیا تھا کہ آپ اپنا علاج کروائیں اور آگے کی تمام پڑھائی کا خرچہ ہماری طرف سے ہے۔ جس بچے نے اپنی اس حالت کو نظر انداز کیا اور اپنی پڑھائی کو اہمیت دی، ہم ایسے ہی نوجوانوں کو آگے لے کر جائیں گے، اور آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ میری ماں نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ اگر تم اچھا اکیڈمک رزلٹ لے کر آئے تمہاری زندگی بدل جائے گی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہی ہوئی، میری زندگی واقعہ ہی بدل گئی تھی۔ امی جان اور میں شہر شفٹ ہو گئے تھے، میرا علاج شروع ہو گیا تھا اور میں نے 11ویں جماعت میں بھی داخلہ لے لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ جب میں گریجویشن کے قریب جا پہنچا، میں ویل چیئر چھوڑ کر اب بیساکھی کی مدد سے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا حال کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ مجھے فیشن ڈیزائنر بننے کا بڑا شوق تھا، میرا دماغ بھی بہت چلتا تھا، اور میں نے اپنا روپیہ پیسہ اسی کام میں لگایا تھا۔ تعلیم بھی میں نے اسی کی ہی لے رہا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے ترقی ملنا شروع ہو گئی تھی۔ میری اماں بھی ایک بہترین سلائی ماسٹر تھی۔ انہوں نے کبھی بھی میری مدد بہت زیادہ کی تھی۔ آج میں ایسا کوئی کام نہیں کر پاتا، آج میں بہت پیچھے ہی کھڑا ہوتا۔ میں اپنی زندگی میں ہر موقع پر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنا سمجھا اور اتنا حوصلہ دیا، مجھے ہر مشکلات سے بچایا، مجھے کبھی کسی بات کے لیے برا نہیں بولا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی۔ میں تمام سننے والے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہی کہنا چاہوں گا، جب آپ ایک وقت کے بعد ماں بنیں تب کبھی بھی اپنی اولاد کو ڈی گریڈ نہ کریں، بلکہ اس کا سہارا بنیں، اس کو حوصلہ دیں،
بچوں کو اپنی ماں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، خدا کے لیے ان کے جذبات کی پرواہ کریں، ان کو ایسے الفاظ کبھی بھی نہ بولیں کہ وہ اپنا اعتماد کھو دیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔